اے میری بہن زینب سن، جگ ویکھے گا، کائنات ویکھے گا، جب میں شہادت جامع نوش فرماواں گا، میں نیزے دی نوک تے چڑھ کے انج رب دے قرآن دیا تلاوتاں فرماواں گا، سارے لائناں دی نگاہ میرے قرآن پڑھن وال ہو جانی ہے، تواڈے کپڑے تے بھی کسے غیر دی نگاہ نہیں پینی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کیونکہ اہل بیت اکرام دے گھرانے نے سبق پڑھیا ہویا سی رب دے قرآن دا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے فرمانے والی شان دا، پھر وہ بے پردہ کیویں رہ سکدے؟ اج دے نہ لانتیاں ملا کمینے ملا جڑے نے بیان کردے نے اہل بیت اکرام تے بیبییاں تے معاذ اللہ خیمے جڑے نے کہن لگ گئیاں، چادراں لٹیاں گئیاں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ انہاں کمینیاں نوں میں کہنا وا تہاڈی دھی بہن دے نال انج ہوے، کیا تسی انہاں دے بیان دی اجازت دیو گے؟ اچھا تسی اجازت نہ دیو، اے تہاڈی عزت ساڈی عزت رسول دی عزت نال اگے آ گئی ہے۔ علامہ اقبال سرکار بول اٹھے فرماتے ہیں وہ معزز اٹھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے ہیں، دار کے قرآن ہو کر اگر دس سے قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، آج یہ زمانے میں نہ ہم کو یہ زمانہ دکھایا ہوتا۔ چاٹ ڈالی ہم نے کتب فلسفہ و انگلش کی، مگر بھولنے سے بھی قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وفی مقام آخر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، بآواز بلند پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله۔ کربل کے مسافر ابن علی، تیرے ناز اٹھائے اللہ نے، تیرے ناز اٹھانے کی خاطر
سجدے بھی بڑھائے اللہ نے کربل کے مسافر ابن علی تیرے ناز اٹھائے اللہ نے تیرے ناز اٹھانے کی خاطر سجدے بھی بڑھائے اللہ نے ہے شان خدا کا مظہر تو ہے شان خدا کا مظہر تو اور رفعت دی تیرے دم سے بولو سبحان اللہ ہے شان خدا کا مظہر تو اور رفعت دی تیرے دم سے کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے رتبے بڑھائے اللہ نے تیرے ناز اٹھانے کی خاطر سجدے بھی بڑھائے اللہ نے اسواری جن کی دوش نبی اور بستر تھا آغوش علی اسواری جن کی حدوش نبی اور بستر تھا آغوش علی وہ ناز بھرے شاہی والے غربت میں بسائے اللہ نے کربل کے مسافر ابن علی تیرے ناز اٹھائے اللہ نے زخموں کے ہار تھے پاؤں تک اور ہاتھوں میں خون کی مہندی تھی سید امام الغیرت مفکر اسلام آپ سرکار فرماندے نے فرمایا پاؤں تک مولا حسین نو زخم آئے سن اللہ اکبر کبیرہ اب فرماندے نے دنیا دا لارا ہوئے تے اندے ہتھاں تے دنیا والا دی دکان والی مہندی سجدی نظر آندی ہے تے پر جد مولا حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کربلا دے میدان دے دلہے بنے نے تو اس وقت آپ دے مبارک ہتھاں دے خون دی مہندی سجائی گئی سی اوہو نقشہ شاعر مفکر اسلام آپ سرکار بیان فرما رہے ہیں سناوا ذرا بول سبحان اللہ زخموں کے حال تھے پاؤں تک اور ہاتھوں میں خون کی مہندی تھی دلہے کی شادی پر دلہے کی
شادی پر سارے باراتی سجائے اللہ نے دلہے کی شادی پر باراتی بلائے اللہ نے تیرے ناز اٹھانے کی خاطر سجدے بھی بڑھائے اللہ نے رب سبحان قاسم کی جوانی ایک طرف اکبر کی نشانی ایک طرف قاسم کی جوانی ایک طرف اکبر کی نشانی ایک طرف کربل کی زمین پر کلیوں سے وہ پھول کھلائے اللہ نے کربل کی زمین پر کلیوں سے وہ پھول کھلائے اللہ نے تیرے ناز اٹھانے کی خاطر سجدے بھی بڑھائے ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ و ثناء بعد آج زانا فریاد ہے حق تعالی جل وعدہ لا شریک لا دی پاک بارگاہ دے اندر کہ رب جل شانہ جل مجدہ الکریم میں بندہ ناچیز ہوں آپ احباب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور حق مذہب رکھن والے فقیراں دے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرماوے خوف اپنے ڈر دا عطا فرماوے لالچ دین مصطفیٰ دی اور اپنی کامل رحمت دی عطا فرماوے عزیز دوستو جیسا کہ جناب نو معلوم ہے آج چاند دی 10 محرم شریف ہے 10 محرم نو تان پتہ ہے سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے کربلا دے میدان دے اندر شہادت جام نوش فرمایا تو آج دی مناسبت نال ہی آپ دے سامنے آپ دی شہادت جناب دے سامنے پیش کرانگا دوستان گرامی جدو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پیدا ہوئے میرے ہاتھ دے اندر کتاب سیر الشہادتین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار دی کتاب ہے تو آپ سرکار فرماندے نے صفحہ نمبر 16 تے روایت موجود ہے حدیث دیاں کتاباں دے اندر آندا ہے عبرانی دے اندر بھی روایت موجود ہے ابن اسحاق دے اندر بہقی دے اندر بھی روایتاں موجود نے انہاں سارے نے مولا علی سرکار تے روایت لئی ہے جدوں پہلا بیٹا مولا علی سرکار دے گھر دے اندر پیدا ہویا تو حضور پاک سرکار تشریف لے کے گئے فرمایا اے علی دس میرے بیٹے دا میرے نواسے دا نام کیا رکھیا ہے آپ عرض کر دیں یا رسول اللہ میں تھوڑے نواسا رسول دا نام حرب رکھیا ہے حرب دا نام مانا بہادر طاقتور جنگ جو
حضور نے فرمایا نہیں، میرے اس بیٹے دا نام نواسے دا نام حسن ہے۔ جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا حضور پاک سرکار تشریف لے کے گئے، فرمایا اے علی دس میرے نواسے دا میرے بیٹے دا نام کیا رکھیا ہے؟ آپ عرض کر دیں یا رسول اللہ میں تھوڑے بیٹے دا نام حرب رکھیا ہے۔ حضور پاک سرکار ارشاد فرماتے نے اے علی نہیں، میرے اس پتر کا نام حسین ہے۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا مولا علی سرکار کے گھر مبارک کے اندر حضور پاک سرکار تشریف لے کے گئے، فرمایا اے علی دس میرے نواسے دا میرے بیٹے دا نام کیا رکھیا ہے؟ مولا علی سرکار عرض کرتے نے یا رسول اللہ میں تواڈے بیٹے دا نام حرب رکھیا ہے۔ حضور پاک سرکار ارشاد فرماندے نے اے علی نہیں، میرے اس پتر دا نام محسن ہے۔ سر الشہادتین کے اندر روایت موجود ہے، بہوالا گل کر رہا حضور پاک سرکار نے ارشاد فرمایا اے علی میں اپنے انہاں بچیاں دا نام اپنے نواسیاں دا نام حضرت ہارون علیہ السلام دے بیٹیاں دے نام تے رکھ چھوڑیا ہوئے۔ فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام دے تین بیٹیاں دا نام شبیر و شبر مشبر سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوستان گرامی اس سے سر الشہادتین دے اندر صفحہ نمبر 44 تے روایت موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار روایت فرماتے نے کہ بارش دے فرشتے نے رب تبارک و تعالی دی مبارک بارگاہ دے وچوں اجازت منگی، اجازت طلب کیتی، یا رب سونیا مینوں اجازت دے میں تیرے محبوب دا دیدار کرنا چاہنا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ دے امر دے نال بارش دے فرشتے نوں اجازت مل گئی نبیاں دے ایمان دا دیدار فرمان واسطے۔ اور حضور پاک سرکار حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے گھر مبارک دے اندر جلوہ فرمانے۔ تو حضور پاک سرکار نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ دروازے تے حفاظت کرنا، کسے نو اندر نہ داخل ہون دینا۔ ادھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے تے ٹھہر گئیاں تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہوئے۔ ادھر اللہ دا فرشتہ بارش والا، بارش برسان والا حضور دی بارگاہ دے اندر دیدار واسطے حاضر ہو جاتا ہے۔ زبان حال دے نال کی کہندا ہے، سنا دیا پھر باہو دی زبانی ذرا بول سبحان اللہ۔ زبان حال دے نال کہندا ہے اے تن میرا چشمہ ہووے اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھنا رجا مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا اتنا بٹھیو مینو صبر نہ آوے میں ہور کندے ول بچا مرشد دا
یار میرا کامل باہو مینو لکھ کروڑا حجا قربان جاواں صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ دروازے دی حفاظت کرنا کسی نو اندر نہ آن دینا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دروازے دی حفاظت فرما رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کمرے مبارک دے اندر جلوہ فرمانی ادھر بارش دا فرشتہ آ جاندا وے حضور پاک سرکار دا دیدار کردا وے حضور پاک سرکار دے نال گلاں باتاں کرن لگ پیندا وے یکدم حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دوڑ دے اپنے بابا جان اپنے نانا محمد مصطفیٰ دے نال آ کے لپٹ جاندے حضور پاک سرکار دے نال آ کے لپٹ جاندے نے حضور پاک سرکار سینے دے نال حضرت امام علی مقام سرکار نو لگا لیندے نے امام علی مقام سرکار دی پیشانی مبارک تے حضور پاک سرکار بوسا دیندے نے اپنی گودی دے اندر حضرت امام حسین پاک سرکار نو بٹھا لیندے نے بارش دے فرشتے نے جب لاڈ پیار محبت نواسے دے نال نامے دا دیکھیا بارش دا فرشتہ بول پیارے کہندا یا رسول اللہ وضحا دے چہرے والا یا رسول اللہ جس نواسے دے نال تساں پیار فرما رہے اتنا لاڈ فرما رہے ان قریب تھوڑی امت تواڈے اس نواسے نو شہید کر دے اللہ اکبر کبیرہ بارش دا فرشتہ عرض کردا ہے اے باحوالہ بات کر رہا ہاں سب شہادتین دے وچوں کہندا وے یا رسول اللہ میں اس میدان دی اس کربلا دی مٹی لے کے تواڈے سامنے پیش کرنا جس جگہ دی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے شہادت جامع نوش فرمانا یکدم بارش دے فرشتے نے دو روایتاں دے اندر آندا ہے ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ ریتلی مٹی سی دوسری روایت دے اندر آندا ہے سرخ رنگ دی مٹی سی اس بارش دے فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی بارگاہ کے اندر پیش کی یا رسول اللہ اے او کربلا دے میدان دی مٹی ہے جس جگہ تے تواڈے اس نواسے نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے شہادت جامع نوش فرمانا حضور پاک سرکار نے او مٹی مبارک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تے چھوڑی حضور فرماندے نے اے ام سلمہ اس مٹی نو اپنے کول محفوظ رکھ لے آپ فرماندیاں میں شیشی کے اندر ڈال کے کربلا دی مٹی نو محفوظ رکھ لینی حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے نبیاں تے امام نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ جب وہ شیشی کے اندر مٹی کربلا دے میدان والی جس جگہ تے میرے نواسے نے شہید ہونا جب وہ مٹی سرخ ہو جاوے سمجھ لینا میرے نواسے نے شہادت جامع نوش فرما دیا اللہ اکبر کبیرہ او سجنا عشق جڑا ہوندا وے او خود بڑا بہادر ہوندا وے بڑا دلیر ہوندا وے جن دے اندر آ جاوے انہوں دلیر کر چھوڑ دا قصور دا بے تاجدار بادشاہ بابا بلے شاہ بولے آوے عشق کر دے صدا اپنی مرضی دے کم
ویکھدا نہ قرآن ویکھدا جتھے جاوے جھکاوے عاشق دا سر نہ وہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا اللہ اکبر کبیرہ ہن وقت آ گیا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار دی طرف عراق والیاں دے کوفے والے رہن والیاں دے خط آنا شروع ہو گئے کہ اے امام علی مقام سرکار ساڈے کول امام نہیں ہے تسی ساڈے والا ہو ساڈے امام بن جاؤ ساڈے حاکم بن جاؤ اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنے آ جناب نو اپنا حاکم تسلیم کرنے آ جدو کافی تعداد کے اندر خط کوفے والیاں دے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس آئے نا میرے ملت کے نوجوان تو آپ سرکار نے جان کا ارادہ فرمایا اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دی مبارک بارگاہ کے اندر حاضری دلتی روضہ رسول اللہ دی زیارت فرمائی آخری سلام اپنے بابا جان وارث کی آپ سرکار اپنے اہل و عیال دے نال خاندان اہل بیت دے نال آپ نے مکہ شریف کا رخ فرما لیا جناب دے بھائی حضرت امام حسن مجتبی امام اعلی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ امام حسین فرماتے نے اے میرے بھائی جان امام علی مقام سرکار عراق والے لوگ بے وفا نے کوفے والے لوگ بے وفا نے کوفے والے لوگ درم و دینار دے بندے نے انہاں ساڈے باپ مولا علی سرکار حیدر کرار مشکل کشا سرکار دے نال وفا نہیں فرمائی علی شیر دے خدا دے نال کوفے والیاں نے اتھو دے شیعہ نے مولا علی سرکار دے نال وفا نہیں فرمائی تے بھائی جان انہاں تواڈے نال بھی وفا نہیں کر دکھا کوفے والیاں نے تواڈے نال بھی بے وفائی کرنی ہے تانوں کلیاں چھوڑ دینا وے حتیٰ کہ تواڈا خون بہان تو نہ ہاتھ پیچھے نہیں کھینچنا بھائی جان میرا مشورہ منو تے نہ جاؤ کیونکہ خط کافی آ چکے سن کوفے والیاں دے تو آپ سرکار نے فرمایا میں بطور حجت واسطے جا رہا ہوں تاکہ کل نو شیعہ جڑے نے کوفے والے وہ اے نہ آکھن کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ساڈے وال آئے نہیں سن اساں بلایا سی کہ سانوں امام کی ضرورت ہے اسی بیعت کرنا چاہنے ہیں سانوں حاکم کی ضرورت ہے آپ نے فرمایا میں بطور حجت واسطے جا رہا ہوں تاکہ انہاں لائناں دا بہانہ بھی ختم ہو جائے ادھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے آپ نے خاندان اہل بیت دے چراغ نو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے بھیجا فرمایا تسی جاؤ نا ذرا کوفے دے حالات معلوم کر کے آؤ ہن حضرت امام مسلم سرکار آپ سرکار جاندے نے روایات ایک روایت کے اندر آندا 9000 کوفیاں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ایک روایت کے اندر آندا 12000 کوفیاں نے امام مسلم سرکار دے ہاتھ تے بیعت فرما لی ایک روایت کے اندر آندا 12000 تو زیادہ کوفیاں نے
امام مسلم سرکار دے ہاتھ تے بیعت فرما لئی اللہ اکبر کبیرہ مگر یہ انہاں دا جال سی ابن زیاد دا جال سی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو جال دے اندر پھسانا تو دوستان گرامی ہن جب لوگاں نے کوفیاں نے کوفے دے رہن والے شیعہ نے حضرت امام مسلم سرکار کے ہاتھ تے بیعت فرمائی نا کہ حضور اسی تواڈے نال ہاں اسی تواڈے دی جاناں مار دیاں گے تساں امام حسین نو بلاؤ اساں امام حسین نو اپنا حاکم تسلیم کرنے آ اپنا امام مننے آ انہاں دے ہاتھاں تے ہاتھ رکھنے جب اس طرح دے حالات حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے دیکھے نا تو آپ سرکار نے خط لکھیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی طرف حضور تسی تشریف لے آؤ ایتھوں دے حالات جڑے نے ٹھیک نے امن و امان دے اندر لوگ نے اور لوگ تو ہمیں اپنا امام بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا حاکم بنانا چاہتے ہیں ہن حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا کی موقف سے آپ سرکار فرماندے نے کہ یزید جیڑا وے عمر دے اندر چھوٹا وے امام علی مقام امام حسین فرماندے نے میں عمر دے اندر بھی بڑا ہاں تجربے دے اندر بھی بڑا ہاں جس طرح میں حسین اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دی امت دی ڈور سنبھال سکنا وا انہاں دی فکر رکھ سکنا وا فرمایا دوسرا اس طرح حضور دی امت دی فکر نہیں کر سکتا دوستان گرامی ہن جدو خط امام علی مقام کے کول پہنچ گیا حضرت امام مسلم سرکار دا تو آپ سرکار مکہ دے اندر اس وقت جلوہ فرما سا ادھر ابن زیاد نے اعلان کر دیتا سارے عام جیڑا امام مسلم دے نال ہوئے گا جیڑا انہاں دی حمایت دے اندر ہوئے گا میں انہوں قتل کر دیاں گا اس نو گھروں دے گھر کر دیاں گا جب یہ دھمکیاں لوگاں نے سنیاں جڑے لوگ پہلے جانا واردے سن وہ سارے امام مسلم سرکار نے چھوڑ کے دوڑنا شروع ہو گئے حتیٰ کہ مسجد دے اندر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ سرکار اکیلے رہ گئے تو ابن زیاد نے ظلمن حضرت امام مسلم سرکار نے شہید کر چھوڑے ادھر حالات انج خراب ہو گئے ادھر خط امن و امان والا حضرت امام علی مقام امام حسین پاک تک پہنچ گیا امام حسین پاک سرکار کے تو روانہ ہونے لگے مکہ شریف تو جلیل القدر صحابہ کرام مکہ شریف دے رہن والے لوگاں نے امام حسین پاک سرکار نو روکیا حضور تسی عراق دی طرف نہ جاؤ کربلا دے میدان دی طرف نہ جاؤ کوفے دے اندر رہن والے جڑے شیعہ نے وہ بے وفا لوگ نے انہاں لوگاں نے تھوڑے باپ مولا علی سرکار دے نال بے وفائی فرمائی ہے حضور تھوڑے نال وفا کیویں کر سکدے مکے والے لوگاں نے آکھیا باہ والا گل پہ کرنا وا سر الشہادتین اور ہور دیگر کتاباں دے اندر حوالے موجود نے سنیاں دے کتاباں دے اندر بھی اور شیعہ دے کتاباں دے اندر بھی حوالے موجود نے حتیٰ کہ جلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جیسے سید صحابہ کرام نے روکیا حضور کوفے دی طرف نہ جاؤ وہ لوگ بڑے بے وفا نے وہ درم و دینار دے بندے نے حضور نہ تواڈے باپ ولایت دے بادشاہ مولا علی سرکار دے نال بے وفائی فرمائیے نہ تانوں ہی شہید کر چھوڑنا
اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ امام مسلم سرکار کا خط آ چکا سی آپ سرکار کے کول کہ کوئی عذر بہانہ مقبول موجود نہ رہا تو بطور حجت واسطے دلیل واسطے آپ نے فرمایا نہیں میں جاواں گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو امام علی مقام نے فرمایا میں اپنے رب تو خیر کا طلبگار ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عرض کرتے نے حضور مہربانی فرماؤ نہ جاؤ واقعی یہ لوگ بڑے بے وفا نے کوفے والے انہاں تواڈے باپ مولا علی نے شہید کر چھوڑیا وے دلمو دینار دے بندے نے تے تواڈے نال وفا کیویں کر سکدے نے. اس وقت امام حسین لجپال سرکار نے حدیث مبارک پیش کی فرمایا اے عبداللہ بن زبیر سن میں اپنے باپ مولا علی سرکار دے کولوں حدیث مبارک سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا ایک مہنگا مکہ موسمہ دی حرمت نو فرمایا پامال کر دے گا حلال کر دے گا. فرمایا میں حسین مہنگا نہیں بننا یعنی میں تو خون ریزی نہیں چاہتا کہ مکہ کے اندر خون بہایا جاوے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے ملت کے نوجوانہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا ایک قافلہ مبارک چلتا جدو کربلا کے میدان کے اندر پہنچا میں چیتا باتاں حقائق تواڈے سامنے پیش کر رہا ہوں. کربلا کے میدان کے اندر پہنچے ابن سعد کے نال ملاقات ہوئی تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے گلاں باتاں کیتیاں. فرمایا اے ابن سعد سن اے دیکھو اے کافی خط میرے کول موجود نے اے کوفے والے نے تساں ہی خط لکھے نے تے میں تواڈے بلاوے تے ہی آیا ہاں. اگر تانوں میرا آنا پسند نہیں تے پھر میں واپس چلا جانا. امام علی مقام امام حسین پاک سرکار نے فرمایا اگر میرا آنا پسند نہیں پھر مینوں سرحد ال جان دو اوتھے رہ کے میں اپنی زندگی گزار دیاں گا کفار دے نال جہاد کراں گا لڑ کے یا غازی ہو جاں گا یا شہید ہو جاواں گا. تو یا پھر آپ فرماندے نے مینوں یزید دے کول لے چلو. عبارت پڑھ دینا جہاں سے میں آیا ہوں وہی مجھے واپس چلے جانے دو. نمبر 2 مجھے کسی سرحد مقام پر لے چلو میں وہی رہ کر وقت گزاروں گا. نمبر 3 مجھ کو سیدھا یزید کے پاس دمشق کی طرف جانے دو. اطمینان کے لیے تم بھی میرے پیچھے پیچھے سیدھے چلو. میں یزید کے پاس جا کر اس سے براہ راست اپنا معاملہ طے کروں گا جیسے کہ میرے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاملہ طے فرمایا. دوستان گرامی جب ابن سعد نے دیکھا تو کہندا وے کہ آپ صلح دے راستے پہ نے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے خط لکھیا ابن زیاد نو کہندا اگ بجھ گئی ہے شولہ بجھ گیا وے. امام علی مقام سرکار خون خرابہ نہیں چاہتے آپ امن چاہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ امام حسین کے سامنے اپنے باپ مولا علی سرکار کا قول موجود سی. مولا علی سرکار فرماتے نے بادشاہ ظالم ہوئے کلمہ پڑھن والا ہوئے نبی دا پر ظالم ہوئے آپ فرماتے نے دے خلاف اٹھنا نہیں بولنا نہیں. چنگی گل آکھے من لو بھڑی آکھے نہ منو. جے ایک ظلم روکو گے ہزارہ ظلم پیدا ہو جان. ایک قول مبارک امام علی مقام امام حسین کے سامنے سی. جب ایتھوں دے حالات نو بدلیا دیکھا آپ نے تو پہلے جڑا موقف سی آپ دا وہ آپ نے تبدیل فرمایا یا مینوں واپس جان دو یا مینوں سرحد ال جان دو یا مینوں یزید دے کول لے چلو. اگوں او جانے تے میں جانا میں اون دے نال معاملہ خود طے کراں. اللہ اکبر کبیرہ. ہن خط جدوں ابن سعد نے ابن زیاد نو لکھیا ابن زیاد نے خط پڑھیا خط پڑھ کے کہندا وے
ابن سعد جڑا امیر ہے نا اپنی قوم کا، اے جڑا نا اے خیر خواہ ہے اپنی قوم کا، اے خون خرابہ نہیں چاہتا، ابن سعد اندے تے راضی ہو گیا، کول ہی لائن شمر بیٹھا سی، اس نے ورگلایا کہندا ہے ابن سعد ہن امام حسین تہاڈی زمین تے اترے ہوئے نے، اگر انہاں نوں واپس جان دیو گے پھر طاقت بنا کے تواڈے سراں نوں تن تو جدا کر دین گے، لہذا بہتر ہوئی انہاں نوں شہید کر دو، انہاں نوں ایتھے ختم کر دو۔ جدوں یہ معاملات شمر لائن نے ابن زیاد کے ذہن کے اندر ڈال دیتے، بیڑیاں گلاں ڈال دیتیاں، اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا۔ پہلے ابن سعد کے خط نے پسند کیا، بعد ارادہ تبدیل کر لیا۔ اس نے خط لکھا ابن سعد نے کہ اگر امام حسین میری بیعت کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے چھاڑ دو، اگر میری بیعت نہیں کرتا تو پھر سر دم تو جدا کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام حسین نے فرمایا میں تواڈے سامنے لائنا کے سامنے کبھی بھی اپنا سر نہیں چکا سکتا، مینوں دمشق اپنے امیر دے کول لے چلو، وہ جانے تو پھر میں جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستان گرامی، جدو خط شمر نو دتا کہ جاؤ اگر تہاڈا خط قبول کر لے انہاں دے نال لڑے تو ٹھیک ہے، ورنہ انہاں نوں آکھنا ابن سعد نوں آکھنا کہ جتنا بھی تہاڈے کول مجمع میں فوج ہے وہ ساری مینوں دے دو۔ جدوں اللہ اکبر کبیرہ ابن سعد نے دیکھا کہ حالات بدل گئے نے، لالچ کے اندر آ گیا، تخت بھی لالچ کے اندر آ گیا، دنیا بھی لالچ کے اندر آ گیا، امام علی مقام امام حسین دے نال لڑن واسطے تیار ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وقت بھی ہو جاوے تو میں گل مکانا چاہنا ہوں، شہادتاں ہونیاں شروع ہو گئی ہیں، کدھر حضرت مولا علی سرکار کا بیٹا ابو بکر شہید ہو رہا ہے، کدھر مولا علی سرکار کا بیٹا حضرت عمر شہید ہو رہا ہے، کدھر حضرت مولا علی سرکار کا بیٹا حضرت عثمان شہید ہو رہا ہے، کدھر حضرت قاسم شہید ہو رہا ہے، کدھر حضرت علی اصغر شہید ہو رہا ہے، کدھر حضرت علی اکبر شہید ہو رہا ہے، کدھر اونو محمد پاک سرکار شہید ہو رہا ہے، جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اکیلے رہ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت امام زین العابدین بیمار کربلا، آپ بیمار سن کربلا کے میدان کے اندر، آپ اپنے بابا جان دی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، بابا جان نیزہ لے کے بارگاہ دے اپنے بابا جان دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، بابا جان مینوں اجازت دیو تو اے ہوندیاں اسی ساڈے ہوندیاں اسی تانوں میدان کے اندر جان نہیں دیاں، سانو اجازت دو میں تواڈے نام کی جان قربان کر دیاں گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا گوش محبت کے اندر لیا، پیار فرمایا، لاڈ فرمایا، فرمایا پتر تو بیمار ہے، دوسرا فرمایا بیٹا تیرے تو سادات حسینی کی نسل چلنی ہے، فرمایا بیٹا میرے ابا جان دیا امانتاں جڑیاں میرے کول موجود نے وہ تواڈے سپرد کرنی ہیں تاکہ لوگوں تک امانتاں پہنچ جان گیا۔ نمبر 4 خواتین اہل بیت کا جڑا محرم ہونا ہے وہ صرف امام زین العابدین تو ہی ہونا ہے۔ اے زین العابدین اگر تم چلا جائے گا اہل بیت کرام دے گھرانے دی عورتوں کا خیال کون کرے گا؟ لہذا تانوں اجازت نہیں، تساں ٹھہرو، تواڈے تو ہی میری نسل چلنی ہے۔ اے امام زین العابدین میرے جان تو بعد شہید ہونے تو بعد میرا جان شین تو ہی ہوے گا۔ امام حسین پاک سرکار نے اپنی دستار اتاری، اپنے لختے جگر امام زین العابدین نے سر پہ سجائی، اور آپ سرکار خیمے کے اندر صندوق کھول دیں، حضرت امام حسین پاک سرکار آپ سرکار مصری گبا زیب تن فرماندے نے، اپنے سر مبارک تے دستار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار بھی سجاندے نے، اور ڈھال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی اپنے پشت تے آپ سرکار رکھ دے نے، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا نیزہ آپ سرکار ہاتھ کے اندر لیندے رہے، اور اپنے گلے کے اندر حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہے
حیدر قرار سرکار دی ذوالفقار تلوار حیدری آپ سرکار لٹکان دے ایسی شان دے نال جب امام حسین پاک سرکار تیار ہو کے جب انہاں لائناں دے سامنے جان لگے نا اے منظر جب اہل بیت اکرام دے گھرانے نے دیکھیا بیبیاں پاکاں نے دیکھیا تو امام حسین پاک سرکار دی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ کہندیاں نے اے میرے بھائی جان اگر تسی جاؤ گے شہید ہو جاؤ گے رب رسول دے مبارک نام تو قربان ہو جاؤ گے بھائی جان تواڈے جان تو بعد اہل بیت کرام دے گھرانے دا خواتین دے پردے دا کیا بنے گا تو اس وقت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا اے میری بہن زینب سن جگ ویکھے گا کائنات ویکھے گا جب میں شہادت جامع نوش فرماواں گا میں نیزے دی نوک تے چڑھ کے انج رب دے قرآن دیا تلاوتاں فرماواں گا سارے لائناں دی نگاہ میرے قرآن پڑھن والے ہو جانی ہے تواڈے کپڑے تے بھی کسے غیر دی نگاہ نہیں پہنی اللہ اکبر یا رسول اللہ کیونکہ اہل بیت اکرام دے گھرانے نے سبق پڑھیا ہویا سی رب دے قرآن دا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے فرمانے والی شان دا پھر وہ بے پردہ کیویں رہ سکدے اج دے نہ لانتیاں ملا کمینے ملا جڑے نے بیان کردے نے اہل بیت اکرام تے بیبییاں تے ماذ اللہ خیمے جڑے نے کہن لگ گئیاں چادراں لٹیاں گئیاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا انہاں کمینیاں نوں میں کہنا وا تہاڈی دھی بہن دے نال انج ہوے کیا تسی انہاں دے بیان دی اجازت دیو گے اچھا تسی اجازت نہ دیو اے تہاڈی عزت ساڈی عزت رسول دی عزت نال اگے آ گئی ہے علامہ اقبال سرکار بول اٹھے فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے ہیں دار کے قرآن ہو کر اگر دس سے قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا آج یہ زمانے میں نہ ہم کو یہ زمانہ دکھایا ہوتا چاٹ ڈالی ہم نے کتب فلسفہ و انگلش کی مگر بھولنے سے بھی قرآن کو ہاتھ نہ لگائے دوستان گرامی اس حال کے اندر امام علی مقام سرکار شہید ہوئے جمعہ شریف کا وقت بھی ہو گیا آپ نے اپنا سر سجدے کے اندر رکھا شمر لائن نے آپ کا سر تن تو جدا کر دیا انا للہ و انا الیہ راجعون آپ نے بھی درس یہ ہوئی دیتا ہے کہ سر نو جان دیا دے پر سجدے نو نہ جان دیا دے اس ملنگ نو کوئی سوچنا چاہیے جیڑا آندا ایسی مدینے جا کے نماز پڑھنی وہ تو چنگا عاشق ہے مولا حسین دا مولا علی سرکار دا مولا علی سرکار قضا نماز نہیں چھڑ دے عطا پڑھ دے تو مولا حسین اس سجدے دی خاطر اپنا سر تن تو جدا کر دیتا تو پھر بھی سجدہ تے تو کیسا عاشق ہے مولا علی سرکار دا تو مولا حسین دا حقیقت کے اندر عاشق ہوئی ہے جڑا شریعت مصطفیٰ دا پہ کرے رب دے قرآن تے عمل کرتا ہے محمد مصطفیٰ دے سنے فرمان تے عمل کرتا ہے اور 5 وقت دی نماز بھی ادا فرماندا ہے ایک اور بات جڑی بہت ہی ضروری ہے بیان کیتا جاندا ہے کہ اہل بیت کرام دا گھرانہ کلیاں کلیاں بازار برات پھیل گئے یہ سب کہانیاں نے جھوٹیاں نے ابو مخنف سے یہودی لوٹ بن یحییٰ دا نام سے جن نے کہانیاں لکھیاں اہل بیت کرام دے گھرانے نوں معاذ اللہ بدنام کرن واسطے اس طرح بدنام کرن واسطے سید اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف دے اندر آپ کو سوال کیتا گیا حضور دسو شہادت تو بعد اہل بیت کرام دا گھرانہ کدھر گیا وے مولا حسین دی زوجہ محترمہ کدھر گئی ہے تو سید اعلی حضرت سنیاں دا امام ارشاد فرماندا ہے کیونکہ میں سنی ہاں امام محمد رضا دا منن والا وا آپ نو امام تسلیم کرن والا وا اس لیے آپ دی ہی بات کراں گا فتاوی رضویہ دے اندر میں دکھا سکنا وا ذمہ داری دے نال بات کر رہا ہوں آپ فرماتے ہیں شہادتوں کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے گھر والے سیدھا مدینہ طیبہ تشریف لے گئے جیڑا گلیاں گلیاں تے بازار بازار پھراوے انہوں چھتر مار دیا کر تیری تھی
نال انج ہوئے تو تو بیان کر حاضر مگے خبردار بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں اسے شان اہل بیت واہ رب والا رب تبارک و تعالی سن سارے نو عمل دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین